كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات علماء کرام، علاقے کے ائمہ حضرات، معزز بزرگوں، نوجوانوں، میں اور آپ اس وقت اس پہاڑی علاقے میں بظاہر بہت تھوڑی سی جماعت کے ساتھ اس دھوپ میں قرآن کے حوالے سے بیٹھے ہیں، اور جس عمارت کی ابھی بنیاد رکھی گئی اس کی نسبت بھی قرآن کے ساتھ ہے، چونکہ دنیا کے اندر ہدایت آئی ہے قرآن کے ذریعے سے، امت ہدایت پر رہے گی قرآن کے ذریعے سے۔ جب مکۃ المکرمہ کے اندر صرف کفر اور شرک ہی تھا، لوگوں کے اندر سے دین اسلام تو بہت دور کی بات ہے، انسانیت بھی ختم ہو گئی تھی۔ ان انسانوں کے دلوں کے اندر اتنی سختی آ گئی تھی کہ دوسرے تو دوسرے، وہ اپنی معصوم چھوٹی سی اولاد کو زندہ مار دیتے تھے، دفن کر دیتے تھے۔ حالانکہ انسان کے دل، جسم کے اندر اللہ نے جو دل رکھا ہے اتنا نرم ہے کہ اگر عام انسان بھی کسی جانور کو کسی راستے میں مرتا اور گرتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، اس کو اس جانور کے مرنے پر ترس آتا ہے۔ لیکن مکہ کے اندر اس وقت ان لوگوں کے دل اتنے سخت ہو گئے تھے کہ ان کو انسان کے مرنے نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے مرنے پر ترس نہیں آتا تھا، اتنے سخت دل اور سنگ دل ہو گئے تھے۔ فضائل اعمال آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہو سکتا آپ میں سے بہت سارے لوگ تبلیغ میں گئے ہوں گے یا جاتے ہوں گے، تو انہوں نے ایک قصہ فضائل اعمال کے اندر سنا ہوگا کہ ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بیان کیا کہ میں نے اپنی 7 بچیوں کو اپنے ان ہاتھوں سے زندہ دفن کیا ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے دل کتنے سخت تھے۔ لیکن جب ان کے درمیان قرآن آیا، انہوں نے قرآن کو سیکھا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مان لیا، پھر وہ لوگ اتنے نرم دل ہو گئے، اتنے نرم دل ہو گئے۔ اسی فضائل اعمال کے اندر حضرت شیخ زکریہ علیہم الرحمہ نے دوسرا واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ غزوے کے اندر صحابہ شہید ہو رہے تھے، چچا زاد بھائی پانی لے کر گزرا، مرنے والے کے قریب پہنچا، پانی کی ضرورت ہے، اتنی میں دیر میں دوسری جگہ سے آواز آئی، اس نے کہا نہیں مجھے رہنے دو، اس کو پلاؤ۔ وہاں پہنچا تو تیسرے کی یہاں سے آواز آئی، کہا مجھے چھوڑ دو، اس کو پلاؤ۔ وہاں پہنچا، وہ گزر چکے تھے، واپس آگے، وہ بھی گزر چکے تھے، واپس آئے، وہ بھی گزر چکے تھے۔ مرتے مرتے بھی اپنا نہیں دوسرا کا خیال رکھنے لگے، اور وہ ان کے قریبی رشتہ دار نہیں تھے، وہ تو بس ساتھی تھے، صحابی تھے، ملنے جلنے والے تھے۔ ایک طرف سے ایک زمانہ وہ تھا کہ دل اتنا سخت تھا کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال رہے ہیں، اور ایک وقت وہ آ گیا کہ دل اتنے نرم ہو گئے کہ مرنا گوارا کیا، لیکن اپنے دوسرے ساتھی کو پانی پلانا موت سے پہلے اس کو پسند کیا۔
اور یہ آ گیا قرآن سے، اور یہ آ گیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی میں اپنانے سے۔ یہ تو بہت لمبی چوڑی بات ہو جائے گی، مجھے بس اشارہ کرنا ہے کہ یہ قرآن اترا مکے میں، اور آپ حضرات میں سے بہت سارے ساتھی حرم گئے ہوں گے، اللہ ہم سب کا بار بار جانا مقدر فرمائے۔ یہ تو ہم جو نیچے سے چڑھ کے آئے اور یہاں سے اوپر کے لیے چڑھیں گے تو یہ چڑھنا مجھے لگتا ہے بہت آسان ہے، کیونکہ ہم لوگ سارے پہاڑی ہیں، تو اگر راستہ نہ بھی ہوگا تب بھی ہم چڑھ جائیں گے، لیکن غارِ ہیرا اور غارِ ثور میں چڑھنے کے لیے آج جب کہ وہاں راستہ بنایا گیا ہے، اس کے باوجود وہاں پر چڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ اور جس غار کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن اترنے سے پہلے خلوت میں اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے تھے، اس غار کے اندر جانا آج بھی میرے اور آپ کے لیے بہت مشکل ہے، اتنی خطرناک جگہ پر وہ غار ہے۔ اور دنیا کے اندر سب سے بہترین جگہ وہ مسجد ہے، پھر مسجدوں پر اللہ پاک نے درجے دیے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آپ کی یہاں کی مسجد ہوگی، چھوٹی سی مسجد، پھر آپ کے مہر کی جامعہ مسجد ہوگی، ایک ہوتی ہے محلے کی مسجد، ایک ہوتی ہے جامعہ مسجد۔ محلے کی مسجد میں اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو فضائل اعمال کے اندر حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور دوسرے حدیث کے اندر آتا ہے 25 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور اگر ہم جامعہ مسجد میں نماز پڑھیں گے تو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ معلوم یہ ہوگا یہاں سے درجہ آگے بڑھ گیا۔ پھر مسجدوں کے اعتبار سے ساری مسجدیں برابر ہو گئی، لیکن ایک مسجد آ گئی، اس کا نام ہے مسجد اقصیٰ۔ اس مسجد اقصیٰ کے اندر اگر نماز پڑھیں گے تو اس میں ملے گا 25,000 نماز پڑھنے کا ثواب۔ پھر ایک اور مسجد آگے بڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں مسجد نبوی، اس کے اندر نماز پڑھیں گے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ پھر اس سے آگے بڑھیں گے تو اس کو کہتے ہیں مسجد حرام، خانہ کعبہ جہاں پر ہے، وہاں پر نماز پڑھیں گے تو ثواب ملے گا 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ تو ٹوٹل مسجدیں کتنی ہو گئی؟ 5۔ سب سے بڑی ہوگی خانہ کعبہ، اس سے چھوٹی ہوگی مسجد نبوی، اس سے چھوٹی ہوگی مسجد اقصیٰ، اس سے چھوٹی ہوگی جامعہ مسجد، اس سے چھوٹی ہوگی پنجگانہ نماز۔ اور ان میں ثواب اوپر نیچے ہوتا رہے گا۔ جو ہماری محلے کی مسجد 25 نمازوں کا، جامعہ مسجد 500، مسجد اقصیٰ 25,000، مسجد نبوی 50,000 اور خانہ کعبہ 1,00,000۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنی مسجدیں ہیں، جامعہ مسجد ہے 500، محلہ مسجد ہے 25، مسجدیں برابر رہیں گی، لیکن سب سے بڑی مسجد ہے خانہ کعبہ، اور خانہ کعبہ میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ خانہ کعبہ کی سیدھ میں اوپر ایک اور بیت اللہ اسی طرح، اس کو کہتے ہیں بیت المعمور۔ یہ جو جس کو ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بیت اللہ بھی، خانہ کعبہ بھی۔ اس کی سیدھ میں ہے، اس کو کہتے ہیں بیت المعمور، اس کے اوپر ہے اللہ کا عرش۔ وہ اوپر کی بات ہے، ہم نیچے کی بات کریں گے۔ سب سے بہترین جگہ ہو گئی خانہ کعبہ۔ اور پھر جب بندے کو حج کرنا ہوتا ہے تو حج ریاسی میں نہیں ہوگا، جموں میں نہیں ہوگا، اجمیر شریف میں نہیں ہوگا، بمبئی دلی میں نہیں ہوگا، سری نگر میں نہیں ہوگا، بغداد میں نہیں ہوگا، حج ہوگا صرف اور صرف مکہ میں۔ حالانکہ حاجی جاتا ہے مدینہ میں بھی، مکہ میں بھی، لیکن حج ہوگا صرف مکہ میں۔ اور حج کا اہم دن ہوتا ہے عید سے پہلے والا دن، 9 ذی الحجہ۔ حج وہاں سے شروع ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ عرفہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ نے عرفے کے دن کہا حاجو تم تمام کے تمام یہاں بیت اللہ سے باہر نکل جاؤ اور میدان عرفات میں پہنچ جاؤ۔
پھر 9 ذی الحجہ کو وہیں رہیں گے، 10 ذی الحجہ کو واپس آئیں گے، ایک کام خانہ کعبہ کے اندر کر کے واپس پھر مینا پہنچ جائیں گے۔ تو حج کے اندر جتنے کام ہیں ان میں سے ایک کام کرنا ہے خانہ کعبہ میں، باقی خانہ کعبہ سے باہر۔ حالانکہ حج زندگی کا اور عبادت کا ایک ایسا عمل ہے کہ بندہ زندگی میں ایک ہی بار کرتا ہے، سارے لوگ اس کو کہتے ہیں حاجی۔ ہو سکتا ہے اس میں حاجی بہت سارے ہوں گے، لیکن ان حاجیوں نے بچپن سے نماز پڑھی ہوگی۔ ہمارے مفتی جعفر صاحب نے بچپن سے نمازیں پڑھی ہیں، لیکن کوئی بھی ان کو نمازی نہیں کہتا ہے۔ زکوٰۃ سارے لوگ دیتے، کوئی زکوٰۃ دینے والا نہیں کہتا ہے۔ روزہ ہم سب لوگ کوئی نہیں کہتا روزے دار۔ حج بندہ زندگی میں ایک ہی بار کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حاجی۔ چاہے وہ بالکل انگوٹھا چھاپ ہو، اس کو ایک لفظ لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہوگا، لیکن ہاں لوگ کہیں گے حاجی۔ اور زندگی میں فرض بھی ایک ہی بار ہوتا ہے جب مال آ جاتا ہے، ورنہ فرض بھی نہیں ہوتا ہے۔ اتنا اہم کام جب کرنا ہے تو خانہ کعبہ کے اندر ہونا چاہیے تھا، یا خانہ کعبہ کی چھت میں ہونا چاہیے تھا، یا مطاف میں ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ اللہ ہے۔ ہم لوگوں کو اللہ کی ماننی ہے اور اللہ کی مرضی پر چلنا ہے۔ اللہ نے کہا اتنا اہم کام کرنا ہے تو حج کے دنوں سے پہلے یہاں سے باہر نکل جاؤ، عرفات میں پہنچ جاؤ۔ صرف حج کے کاموں میں سے ایک کام کرنے کے لیے، طواف زیارت کرنے کے لیے یہاں آ جاؤ، پھر کنکری مارنے کے لیے پھر وہیں پہنچ جاؤ۔ 3 دن قیام کرنا مینا کے اندر ہی سنت ہے۔ مکہ کے اندر بغیر ضرورت کے آؤ گے تو خلاف سنت کام کرو گے، حج بھی وہیں بیٹھ کے کرو گے۔ ایسے ہی جب قرآن اتارنے کی باری تھی تو قرآن دنیا کی تمام کتابوں میں سے عظیم اور بڑی کتاب ہے۔ اس قرآن سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے، اور جس پر یہ قرآن اترا ہے اس سے عظیم شخص بھی، نبی بھی دنیا کے اندر کوئی نبی بہت آئے، سب سے عظیم ذات نے اس کو اتارنا تھا، عظیم کتاب اتر رہی تھی، عظیم نبی پر اترنا تھا۔ اب اس کے لیے چاہیے تھی سب سے عظیم جگہ، اور عظیم جگہ تھی دنیا کے اندر خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ کے اندر یا چھت کے اوپر، اس لیے کہ خانہ کعبہ کے اوپر 120 رحمتیں اترتی رہتی ہیں۔ جو خانہ کعبہ کا طواف کرتا اس کو ملتی ہے 60 رحمتیں، جو نماز پڑھتا اس کو ملتی ہے 40، اور جو خالی خانہ کعبہ کو دیکھتا رہتا اس کو ملتی ہے 20 رحمتیں۔ اب تو چاہیے تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر ہوتے، یا خانہ کعبہ کے اوپر ہوتے، یا مطاف میں ہوتے، تب حضرت جبریل آتے تو قرآن سنایا جاتا، تو قرآن پڑھا جاتا۔ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطاف تو کجا، خانہ کعبہ تو کجا، چھت تو کجا، آپ اپنے گھر میں بھی نہیں تھے۔ اپنے گھر سے بھی تقریباً 7، 8، 9 کلومیٹر کی دوری ہے، پھر اس دوری سے بھی اوپر پہاڑ کی طرف چڑھنا ہے۔ سیدھی چڑھائی بھی اگر چڑھیں گے تو شاید 2، 2.5 کلومیٹر وہ بھی ہوگا۔ ہم جیسے پہاڑی لوگ بھی 1، 1.5، 2 گھنٹہ ہمیں بھی چڑھائی چڑھنے میں لگتے ہیں۔ اس چڑھائی پر پہنچا جہاں صرف پتھر ہی پتھر ہے، صرف کنکریلی جگہ ہے۔ شراخ تھا نا، شراخ چھری جیسی ہوتی نا، وہ پتھر ہی ایسے تیز ہے۔ وہاں پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کر رہے تھے، تو وہاں پر حضرت جبریل آئے اور سلام کیا، السلام علیک یا محمد، انا جبریل وانت رسول اللہ۔ یا محمد، میں جبریل ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہو، لہٰذا اقرا، اب پڑھو۔ پھر وہ پورا واقعہ ہو گیا، میں پڑھا لکھنے میں، پھر حضرت جبریل نے پکڑا، پھر چھوڑ دیا، پھر پکڑا، پھر چھوڑ دیا، پھر پکڑا، پھر چھوڑ دیا۔ اس کے اندر بھی بہت ساری باتیں علماء نے لکھی ہیں۔ مجھے صرف یہ بات عرض کرنی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام یہ قرآن لے کر وہاں پہاڑ پر آ گئے۔ حالانکہ عظیم ذات نے اتارنا ہے، عظیم قرآن ہے، عظیم شخص ہے، یہ جگہ بھی عظیم جگہ ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ نے چاہا کہ یہ قرآن یہاں نہیں، اس پہاڑی پر اترے۔ کیوں؟ تو ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے کام میں پوچھنے والے یہ کیوں کیا؟ کیوں؟ جب بڑے سامنے ہوتے ہیں نا تو پھر بڑوں کو یہ اجازت نہیں ہوتی ہے کہ کیوں۔ پیر جو ہوتا ہے نا، پیر
پیر کو مرید کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کیوں یہ کیا، اس لیے کہ مرید کا کام ہوتا ہے چپ چاپ کے بیٹھنا۔ لیکن مدرسہ ایک ایسی جگہ ہے یہاں استاد شاگردی ہے، استاد شاگردی کے اندر ہوتا ہے، شاگرد پوچھتا رہتا ہے، استاد جواب دیتا رہتا ہے۔ لیکن پیر اور مرید کا کیا ہوتا ہے؟ پیر جو بتائے گا مرید چپ چاپ کے سنتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے بعض جاہل پیر امت کے اندر گمراہی پھیلاتے ہیں، اس لیے کہ مرید تو بیچارہ چپ چاپ کے بیٹھا ہوتا ہے، پیر کہتا ہے یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو، اور پھر جاہل پیر کہتا ہے تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو سالانہ مجھے بس ہدیہ دے دیا کرو، تو بس تمہاری نماز میرے ذمے، تمہارے روزے میرے ذمے، اور تمہاری زکوٰۃ میرے، سب کچھ تم مجھے دے دو، باقی تو سب کچھ میں کر لوں گا۔ حالانکہ قرآن نے کہا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر بندے کو اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے، کوئی کسی کی نماز نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا روزہ نہیں اٹھائے گا، خود جواب دینا ہوتا ہے۔ لیکن پیر مریدی کا معاملہ ایسا تھا، مرید چپ ہوتا ہے، اس لیے پیر بنانا چاہیے عالم کو، جاہل کو نہیں۔ جب تک امت علماء کے ساتھ جڑی رہتی ہے امت ہدایت پر رہتی ہے، جب امت جاہلوں کو اپنا رہبر بناتی ہے، اپنا پیر بناتی ہے، اپنا گائیڈ بناتی ہے، اپنا ذمہ دار بناتی ہے، جاہل تو پہلے گمراہ ہوتا ہے، پھر وہ اپنی امت کو بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ کہ اپنی زندگی کو علماء کے ساتھ جوڑنا چاہیے، جاہلوں کے ساتھ نہیں جوڑنی چاہیے۔ جاہل چاہے جتنا مرضی ولی بن جائے، جاہل جتنا مرضی پیر بن جائے، جاہل جتنا مرضی بڑی پگڑ پہن لے، جاہل جتنی مرضی تسبیح پھیرتا رہے، جاہل جتنی مرضی نوافل پڑھتا رہے گا، وہ جاہل ہی رہے گا۔ عالم چاہے چھوٹا سا عالم بھی کیوں نہ ہو، لیکن وہ عالم ہوتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا عالم صرف حافظ قرآن ہو، اس کے دل کے اندر قرآن ہوتا ہے، اور جس کے دل کے اندر قرآن ہوگا کیا وہ جاہل ہوگا؟ وہ جس کے سینے کے اندر قرآن ہوگا وہ جاہل ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں نا حاج صاحب، پیر صاحب، فلانی صاحب وہ بڑا آدمی ہے جی، امام صاحب کو کیا پتہ ہے، یہ تو بچہ ہے جی۔ یہ بچہ ضرور ہے، لیکن اس کے دل کے اندر اللہ نے اپنا قرآن رکھا ہے، اور جس سینے کے اندر قرآن ہوگا، حضرت شیخ نے فضائل اعمال کے اندر ہی ایک حدیث نقل کی ہے کہ چمڑے کے اندر قرآن رکھیں گے، اس چمڑے کو اگر آگ میں ڈالیں گے تو وہ چمڑا نہیں جلے گا، اس لیے کہ اس کے اندر قرآن رکھا ہوا ہے۔ ابھی چند سال پہلے کسی نے، سوشل میڈیا کا دور ہے، امریکہ میں ایک گاڑی میں آگ لگی، اس گاڑی کے اندر قرآن رکھا ہوا تھا، پوری گاڑی جل کر راکھ ہو گئی، وہ قرآن بھی باقی، اور قرآن کو جو باہر سے غلاف لگا ہوا تھا وہ بھی باقی تھا۔ یہ اللہ نے دنیا کے اندر ایک معجزہ دکھا دیا، یہ تو ہم نے سوشل میڈیا پر آیا دیکھا، معجزہ اللہ کا نہیں دکھا دیا کہ قرآن جہاں پر ہوگا قرآن کو اللہ پاک نہیں جلائیں گے۔ ہاں ظاہری صورت میں گھر کے اندر قرآن ہوتا ہے، اوراق جل جاتے ہیں، لیکن اللہ قرآن والے کو جلائیں گے نہیں، قرآن والے کو کبھی تباہ برباد نہیں کریں گے۔ ہاں اعمال کمزور ہو سکتے ہیں، اس لیے پیر بنانا ہو تو عالم کو، اپنا استاذ بنانا ہو تو عالم کو، اپنا رہبر بنانا ہو تو عالم کو، علماء کے ساتھ جڑ کر رہیں گے ہدایت پائیں گے، اور علماء کے ساتھ نہیں جڑیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شکل صورت بنائیں گے مولویوں جیسی، شکل صورت بنائیں گے علماء جیسی، لیکن اندر سے وہ گمراہ ہوتے ہیں، اندر سے وہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے صحیح عالم کی بھی پہچان ہوتی ہے، صحیح عالم کے ساتھ جڑنا چاہیے، لیکن یہ دنیا کا ایک رواج ہے، دنیا کا طریقہ ہے، بندہ پیر کے سامنے خاموش رہتا ہے، جیسا پیر اگر عالم ہوگا تو وہ کبھی غلط راستے پر نہیں لے جائے گا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ ہمارے علماء میں، بزرگوں میں، صوفیوں میں، پیروں میں بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، اور آج کل کیا ہوتا ہے نا، دو حرف جس کے آئے نہیں وہ مفتی بن جاتا ہے، تھوڑا سا کتابوں کا مطالعہ کر دیا وہ مفتی بن جاتا ہے، کہیں قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا وہ مفتی بن جاتا ہے، تبلیغ میں گیا چلا لگا لیا، 4 مہینے لگا دیے مفتی بن گیا۔
फ्री के मुफ्ती बन जाते हैं। ऐसा ही मुफ्ती एक बैठा था हज़रत थानवी रहमत उल्लाह अलैह के पास, फ्री का मुफ्ती। एक आदमी आया और कहने लगा, हज़रत मैं निकाह करना चाहता हूँ। हज़रत ने फरमाया करो। का निकाह करने के लिए महर के लिए पैसे होने चाहिए, भाई नहीं। घर होना चाहिए, वो भी नहीं मेरे पास। और फिर जब आएगी तो खाए पिएगी भी, तो वो भी चाहिएगा मेरे पास नहीं। तो हज़रत ने फरमाया फिर रोज़े रख लो। नहीं, वो हज़रत ने पैसे पहले, वो जो वहाँ बनावटी मुफ्ती बैठा हुआ था, उसने कहा रोज़े रख लो। अभी हज़रत ने जवाब कुछ नहीं दिया, उसने कहा रोज़े रख लो। तो उस बंदे ने कहा जी मैंने रोज़े भी रख लिए थे, तो फिर शहवत मेरी तब भी नहीं टूटी। हज़रत ने कहा मुफ्ती साहब, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने कहा ये मुफ्ती था नहीं वो, ये जो फरलू के मुफ्ती बन जाते। मुफ्ती साहब जवाब दे दो। अब क्या करेंगे, अब तो वहाँ तो जवाब तो ख़त्म हो गया ना, उसके पास इतना ही था कि रोज़े रख लो। फिर हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हाँ रोज़े रखो, लेकिन उसी रोज़े रखने में जहाँ पर हुक्म है रोज़े रखो, एक लफ्ज़ है, उस लफ्ज़ से पता चलता है कौन से रोज़े रखने। अलई का सौम, ये हमें हमें नहीं पता चलेगा, उलमा हज़रात को पता चलेगा। अलई का मतलब लाजिम है, रोज़े रखते रहो रखते रहो रखते रहो तब तक जब तक न तुम्हारी शहवत टूट जाए। अलई का तुम्हारे ऊपर रोज़े है, लाजिम रखो। जब आलिम के सामने आप होंगे तो आलिम लफ्ज़ लफ्ज़ में सही रहनुमाई करेगा, और जो जाहिल आपने बड़ा बनाया होगा तो वो जहालत की तरफ ले जाएगा। लेकिन दीन ये सिखाता है, जब तुमको कोई बात अल्लाह की तरफ से मंसूब की जाएगी, भाई अल्लाह ने करने वाला, हम कौन पूछने वाले हैं। अल्लाह ने मंशा, अल्लाह की मर्ज़ी ये थी कि कुरान यहाँ नहीं, कुरान वहाँ पहाड़ी पर उतरेगा। हम कौन होते पूछने वाले, क्यों हो गए ये, अल्लाह की मर्ज़ी। असल राज क्या था वो तो अल्लाह बेहतर जानते हैं। बाज़ उलमा ने लिखा है कि इसमें बहुत सारे राज थे, और एक राजों में से एक राज ये है कि अल्लाह पाक अक्सर व बेशतर कुरान की खिदमत, दीन की खिदमत उन लोगों से लेंगे जो इसी तरह जंगलों, बियाबानों, पहाड़ों, वीरानों में रहते होंगे। और दूसरा ये कि अल्लाह पाक ने दुनिया के बाज़ारों में नहीं, दुनिया के पहाड़ों और जंगलों में कुरान को पहुँचाना है। और ये तो हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, फातिमा जिस दीन को तेरा बाप लेकर आया है, दुनिया के हर कच्चे और पक्के घर के अंदर दीन दाखिल होकर रहेगा। बीच के अंदर बहुत सारी तफसील है, लेकिन अगर अब गौर करेंगे तो अल्लाह पाक ने ऐसे ही पहाड़ों में से, जंगलों में से, बियाबानों में से अपने बंदों को चुना, उठाया, मुंतखब किया। हाफिज़ कुरान बन गए, आलिम दीन बन गए, फिर दीन के दाई बन गए, इस्लाम के सिपाही बन गए। ऐसे पहाड़ों और बियाबानों में से हम जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर हम देखेंगे अक्सर व बेशतर ये मदारिस इन पहाड़ों के अंदर बने हुए हैं। बहुत कम इदारे हैं जो शहरों के अंदर है, बहुत कम इदारे वो है जहाँ पर सहूलियात है, वरना हर मदरसे के अंदर देखेंगे वहाँ सहूलियात नामो निशान नहीं। वहाँ आपकी यहाँ की सर्दी कितनी पड़ती है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुफ्ती शब्बीर साहब आए हैं हमारे इलाके में, हमारे बोंजवा के अंदर, वहाँ सर्दी तूफ़ान की सर्दी होती है। ठंडे पानी से आज भी इस दौर के अंदर भी मदरसे के अंदर सुबह बच्चे उठते हैं, ठंडे पानी से वज़ू करते हैं। गुज़श्ता साल मैंने मोहतिम साहब से पूछा छुट्टी की, कहने का नहीं। मैंने कहा ज़ालिमो बर्फ़ गिर रही है तो तुम्हारे यहाँ बिजली तो होगी नहीं, तो मैंने भी तो वहीं कहा बिजली तो बर्फ़ में होती नहीं है। मैंने कहा गीज़र है, कहने का वो भी नहीं। मैंने कहा वो मट्टी है, कहने का वो भी नहीं। मैंने कहा हमाम है, कहते वो भी नहीं। वो मुझे पता था नहीं है। मैंने कहा बच्चे, कहने के बस मुजाहदा करते रहते हैं ठंडे पानी से। 4 बजे सुबह उठते हैं, फिर ठंडे पानी से वज़ू करते हैं, फिर आपकी तरह वो बुखारियों के अंदर नहीं बैठते हैं, फिर आपकी तरह उनके पास कोरिया कम्बल नहीं है। उनके पास बाज़ बच्चे वो भी होंगे जिनके पास जराब भी नहीं है, मौजे तो बहुत जराब भी नहीं होंगी, नंगे पैर होंगे, बग़ैर कोरिए के कम्बल के होंगे, बग़ैर बुखारियों के होंगे, और बग़ैर गर्म पानी के होंगे। इन तमाम हालात में जब ये बच्चा पढ़ता है तो क्या अल्लाह को उस पर तरस नहीं आता होगा? उस बस्ती पर क्या अल्लाह को तरस नहीं आता होगा? वहाँ तो हमने सुना है वो सनम कहता रहा था, एक बार कहते या समद, अल्लाह ने उसको बख्श दिया। और ये बच्चा सुबह उठ कर कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान है, रहम करने वाला है।
جب بندہ اللہ کو یہ کہے گا صبح اٹھ کے اللہ مہربان ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، یہ رحمت پھر اللہ کی اترتی صرف ان بچوں پر نہیں اترتی ہے، پھر اس محلے پر اترتی ہے، ان گھروں پر اترتی ہے، ان جنگلوں پر اترتی ہے، ان علاقوں پر اترتی ہے۔ ان معصوم بچوں کی برکت سے ہم لوگ جی رہے ہیں، ان معصوم بچوں کی برکتوں کی وجہ سے آسمان پانی برسا رہا ہے، یہ زمین غلہ اور اناج اگا رہی ہے۔ ہم ان بچوں کی جتنی قدردانی کریں گے، ان قرآن کی جتنی قدردانی کریں گے، اللہ پاک ہمیں بھی چمکائے گا، ہماری نسلوں کو بھی چمکائے گا، اور ہماری نسلوں کے اندر دین تبھی باقی رہے گا جب ہم قرآن سے جڑ کر رہیں گے، جب ہم علماء سے جڑ کر رہیں گے۔ ورنہ میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ہم ایسے ماحول، ایسے دور میں گزر رہے ہیں، یہاں کی فضائیں بھی گناہوں کی دعوت دیتی ہیں۔ آپ جب مہر کی طرف یا جموں کی طرف جاتے ہوں گے، اگر اپنی گاڑی نہیں ہوگی تو سومو میں بیٹھتے ہوں گے، یا بس میں بیٹھتے ہوں گے، یا میٹاڈور میں بیٹھتے ہوں گے، گانے چل رہے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے علماء تو گانا نہیں سنیں گے، لیکن جب گاڑی میں بیٹھیں گے تو غیر محسوس طریقے سے کانوں کے اندر گانے کی آواز تو آئے گی۔ گویا اس کا مطلب ہے یہ فضائیں بھی ہمیں گناہوں کی دعوت دے رہی ہے۔ فرشتے تو ہم ہے نہیں ہیں، اور پتھر دل بھی نہیں ہے کہ دل نہیں پگھلے گا یا ذہن ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ جب بندہ خرافات سنے گا تو ممکن ہے ذہن خرافات کی طرف جائے گا۔ جب دینی بات بندہ سنتا ہے تو جوان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل جاتے ہیں، حالانکہ بیچارہ 8 کھاٹ 360 کی نماز پڑھتا ہے، لیکن جب ماحول میں بیٹھتا ہے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ ایسے جب ہم ایسے شادی بیاہ گاڑیوں میں جاتے تو وہاں ڈم ڈھول سب چل رہا ہوتا ہے، تو وہ فضائیں بھی ہمیں گناہوں کی دعوت دیتی ہے۔ اس ماحول کے اندر ہم اور ہماری نسلیں اپنے ایمان کو تبھی بچا سکتی ہے جب ہم قرآن کے ساتھ، علماء کے ساتھ، ان مدارس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ جگہیں، وہ زمینیں جو قرآن کے لیے وقف ہوتی ہے، اور کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے ہاتھ ان کی تعمیر میں کام آتے، جن کے پتھر کام آتے، جن کا گارا کام آتا ہے، اور جن کا سیمٹ کام آتا ہے۔ پرانے زمانے کے اندر تو لوگ اتنا نیکی کا جذبہ ان کے اندر تھا۔ ابھی ہم آ رہے تھے تو الطاف بھائی راستے میں دکھا رہے تھے یہ پتھر نماز پڑھنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ وہ جو پرانے ہمارے بزرگ تھے نا، وہ پرانے بزرگ جیسی کیسی ان بیچاروں کو نماز روزہ آتا تھا، لیکن ان کے دل کے اندر دین کا داعیہ تھا، دین کا جذبہ تھا۔ ہر چشمے کے پاس آپ پرانے بزرگوں کا چشمہ جو ہوگا، ایک پتھر انہیں لگا کے رکھو، قبلے کی طرف رکھا ہوگا کہ جہاں سورج جائے جو بندہ یہاں آئے گا وضو کرے گا، نماز کا وقت ہوگا نماز پڑھ لے گا۔ آج تو ہم گھروں کے اندر کتنے گھر ہوتے جائے نماز ڈھونڈنے کے جائے نماز نہیں ملتی ہے، اور اس سے آگے کئی گھروں کے اندر ہم کہتے ہیں بھائی قرآن دے دو، تو ایسے بگلے جھانکتے ادھر ادھر، قرآن گھر کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب بے دینی ہوتی ہے، جب علماء کے ساتھ، صلح کے ساتھ، اتقیاء کے ساتھ جوڑ نہیں ہوتا، پھر یہ بے دینی والا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ مدرسے آ جاتے ہیں، مکتب کھل جاتے ہیں، علماء کام کرتے ہیں، تو پھر یہ دینی ماحول بن جاتا ہے۔ خوش نصیب ہیں آپ لوگ، علماء رات سے آپ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کے پاس کام دھندہ نہیں ہوگا؟ اس کرونا نے ہمیں بہت ساری چیزیں سکھائی، ان میں سے وقت کی قدر بھی سکھائی۔ میری ذاتی تجربہ یہ ہے کہ کرونا سے پہلے وقت کی قدر نہیں تھی۔ آج تو ایک ایک منٹ اگر کہیں ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو دکھ لگتا ہے بعد میں کہ ہائی یہ منٹ، یہ گھنٹہ ہم نے وہاں کیوں نہیں لگایا، وہاں کیوں لگ گیا۔ تو یہ علماء بیکار نہیں ہوتے، یہ جو 2 4 ذمہ دار میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ مدرسوں کے ذمہ دار۔ آپ تو 2 بچوں کی فکر ہے، ہم دو ہمارے تو یہ پیغام سب کو پہنچا دو، اور یہ مولوی ہے ہم بہت، ہمارے لیے بہت، جتنے مرضی اتنے اور لے ہو۔ یہ تو کہتے ہیں نا کل قیامت کے دن جہنم کہے گی حال میں مزید لاؤ، اور کچھ ہے؟ یہ محتم کہتا ہے حال میں مزید جتنے بچے ہیں لے آؤ ہمارے یہاں۔ کھلاؤ گے کہاں سے؟ کہتا اللہ کھلائے گا۔ اور ان کے گودام دیکھو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، بینک بیلنس ان کا جمع کر دو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ کھلی ہوئی اللہ کی مددیں ہم لوگ دیکھتے ہیں ان علماء کے ساتھ، پھر بھی ہمیں یقین نہیں آتا ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں مولوی ہے نا، مولوی کیا پتہ، مولویوں کو کیا پتہ ہے۔ دیکھو اگر علماء نہیں رہے گا نا، دین سے، دنیا سے دین کا جنازہ مٹ جائے گا۔ روس سے پہلے علماء کو مٹایا گیا،
قرآن کو مٹایا گیا، مدارس کو مٹایا گیا۔ آج ان کی یہاں کوئی داڑھی والا آپ کو نہیں ملے گا۔ آج وہاں اذان پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ جیسے میں اور آپ یہاں بیان کر رہے ہیں نا، سن رہے ہیں، روس کے اندر بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے حضرت گئے تھے حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب، مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے محتم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب اور دیگر علماء گئے تھے۔ حضرت فرما رہے تھے کہ ہم نے ایک عالم سے ملاقات کی، ایک مسجد کے امام صاحب سے ملاقات کی، چہرے پر داڑھی نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، بیان کریں گے پولیس اٹھا کر لے جائے گی۔ کہ اللہ کا قرآن بس یوں ہی ولاسری ناتینا قل واللہ جو کچھ 2-4 صورتیں عربی میں سنا سکتے سنائیں گے، اس کا ترجمہ تفسیر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بندہ قدر کرتا ہے اللہ نعمت بڑھا دیتے ہیں، ناقدری کرتا ہے اللہ چھین۔ اور اللہ اس دین کے پھیلانے میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ جس سے چاہتے ہیں دین کا کام لیتے۔ یہ تو ساری برہمن سمجھتے ہو نا، سارے برہمن تھے، اللہ نے سادات کو وہاں سے بھیجا اور یہاں پر پہنچا دیا۔ اور ان راستوں میں سے اللہ والے گزرے ہیں، وہ واقع اللہ والے تھے، وہ علماء تھے۔ ان جنگلوں بیابانوں سے گزرتے گزرتے کہاں کہاں پہنچ گئے ہیں، کہاں کہاں ان کی خانقاہیں اور زیارتیں بن گئی۔ ان جنگلوں سے انہیں پیدل سفر کیے ہیں۔ یہ علماء جو رات دن آپ کے یہاں چلتے رہتے ہیں، 10-10 روپے کا چندہ کرتے ہیں۔ ان 10-10 روپے سے ہوتا کیا ہے؟ آج 10 روپے میں نمک کا پیکٹ نہیں آتا ہے، ماچس کی ڈبی اتنی مہنگی آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی ان جنگلوں میں ڈھکے کھا رہے ہوتے، چل رہے ہوتے ہیں، 10-10 روپے چندہ۔ اصل مقصود چندہ نہیں ہے، اصل مقصود ان علماء کے قدم جہاں پر پڑیں گے وہاں ہدایت کی۔ جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تھی تو حضرت مولانا قاسم نانوتی نور اللہ مرقدہ نے 8 اصول لکھے تھے۔ ان اصول میں سے ایک اصول لکھا تھا کہ یہ مدارس لوگوں کے چندے سے چلیں گے، لوگوں سے چندہ لاتے رہیں گے اور پھر ان مدرسوں کو چلاتے رہیں گے۔ اور پھر فرمایا تھا جب تک یہ لوگ توکل علی اللہ پر کام کرتے رہیں گے تو یہ مدرسے چلتے رہیں گے۔ جب ان کی نگاہ اسباب پر آ جائے گی، دولت پر آ جائے گی، پھر ان مدرسوں سے خیر نہیں آئے گی۔ الحمدللہ تب سے یہ دارالعلوم دیوبند قائم اور دائم ہے، اور اس دارالعلوم سے خیر ہی خیر نکل رہی ہے۔ آج بھی خیر نکلے۔ اسی دارالعلوم کے یہ پودے ہیں، اسی دارالعلوم کی یہ شاخیں ہیں، اور یہ دارالعلوم ہمیشہ ہماری رہبری رہنمائی کرتا ہے ہر اعتبار سے۔ دنیا میں جب بھی ضلالت گمراہی پھیلتی ہے یہ دارالعلوم کھڑا ہو جاتا ہے۔ ادھر نہیں جانا ادھر، ادھر نہیں آنا ادھر، اس کی نہیں ماننا اس کی ماننا، یہ بندہ بھٹک گیا، یہ لوگ بھٹک گئے، یہ جماعت بھٹک گئی، اور ہماری رہبری کرتے رہتے۔ اس دارالعلوم سے علماء پڑھ کر آتے ہیں ہماری رہبری رہنمائی کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں ان علماء کی قدردانی نصیب فرمائے اور ان اداروں کی حسب توفیق امداد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آخر پر میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ چونکہ ہمارا یہ مذاکرہ ہے اور مذاکرے میں ہوتے بیان نہیں ہوتا، یہ مذاکرے ہوتے ہیں، تو اس میں شرم حیا نہیں ہے۔ علماء سے ہٹ کر، یہاں پر الحمدللہ علماء بھی حفاظ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، علماء سے ہٹ کر عوام کے جوان بزرگ سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتاؤ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو الحمدللہ رب العالمین سے سورہ والناس تک پورا قرآن 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ جتنی مرتبہ پڑھ لیا ہوگا؟ ایسے کتنے ساتھی ہیں جنہیں قرآن کو پورے قرآن کو پڑھ لیا ہے؟ ہاتھ کھڑے کر لو۔ عوام سے نہیں، میں عوام سے پوچھ رہا ہوں، عوام سے۔ جتنی شکلیں مجھے نظر آ رہی ہیں علماء کی، اس کے علاوہ 1 یا 2 ساتھی ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہے نا؟ ہمیں یہ دکھلاوا نہیں ہے۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کوئی مقصد ہوتا ہے اس کے پیچھے، ایسا نہیں۔ اللہ علیہ نہ توہین ہے اور نہ یہ دکھلاوا ہے۔ ہاتھ کھڑے کرنے کے ہمارا دکھلاوا ہو جائے گا، اور ہاتھ نہیں کریں گے کہ ہماری توہین ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم لوگ ان جنگلوں میں رہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے بھی 40 سال کے بعد قرآن سیکھا تھا نا۔ میرے والد صاحب جب تبلیغ میں لگے تھے اس کے بعد حفظ کرنا شروع کیا تھا۔ مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تم نے بچپن میں حفظ کیا ہے اور میں